پاکستان میں جب بھی انتخابات کا موسم آتا ہے یا کسی حکومت کے خلاف کوئی تحریک پیش ہوتی ہے تو سیاستدان وفاداریاں تبدیل کرنے کا ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے اور کلا بازیاں کھانے والوں کے لیے کہ اصطلاح لوٹا عام ہو چکی ہے۔ سیاسی لوٹوں کی تاریخ کھنگالنے پر برصغیر کی سیاست کے پہلے لوٹے کا اعزاز ڈاکٹر شیخ عالم کے نام نکلا۔ ڈاکٹر شیخ عالم کی عرفیت لوٹا اتنی مشہور ہوئی کہ آج بھی تاریخ میں انہیں ڈاکٹر عالم لوٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شیخ عالم کا تعلق سرگودا سے تھا۔ وہ 1887 میں پیدا ہوئے۔ بی بی سی کے مطابق ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی معلومات چراغ حسن حسرت کی نادر و نایاب کتاب دو ڈاکٹر میں ملتی ہے۔ چراغ حسن حسرت ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی تعلیم حاصل کی، لیکن بی اے آکسفورڈ سے کیا، بیرسٹری کی ڈگری لندن سے لی، چلتے چلتے ڈبلن سے ایل ایل ڈی ڈپلومہ بھی لے آئے اور واپس لاہور آ کر بیرسٹری کی پریکٹس شروع کر دی۔ اگرچہ ان کی پریکٹس دنوں میں ہی چمک گئی، لیکن لاہور کی آب و ہوا راس نہ آئی اور جہلم چلے گئے اور پھر وہاں سے اپنے شہر سرگودا آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ چراغ حسن حسرت کے مطابق ڈاکٹر عالم کے ذہن میں خلافت، کانگریس، چرخا، ستیہ گرہ اور اس قسم کے دوسرے مسائل تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ ایک دن ڈاکٹر عالم بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اچانک انہیں خیال آیا کہ لوگ بڑے بڑے عہدے چھوڑ کے کانگریس اور خلافت کی تحریکوں میں شریک ہو رہے ہیں، میں بھی کیوں نہ پریکٹس ترک کر دوں۔ انہوں نے اسی وقت مولانا محمد علی کو خط لکھا۔ چند دن کے بعد جواب آیا کہ سیدھے علی گڑھ چلے آؤ۔ ڈاکٹر صاحب کو اگرچہ ملک میں کوئی خاص شہرت حاصل نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ولایت کی ڈگریاں تو تھیں۔ پھر ان کی قربانی سے سب متاثر تھے کہ وہ اچھی خاصی پریکٹس چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے جب وہ علی گڑھ پہنچے تو انہیں نائب شیخ الجامعہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر عالم جب تک خلافت کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے تھے ولایتی سوٹ پہنتے تھے، لیکن جامعہ پہنچتے ہی ان کی وضاقتہ بدل گئی۔ کھدر کا پاجامہ اور اس پر کھدر کی ایک عبا، سر پر کھدر کی سرخ ٹوپی جس پر چاند تارا کڑا ہوا پہننے لگے۔ جامعہ کے پرنسپل کے لیے جس قسم کی قابلیت اور استعداد کی ضرورت تھی وہ ان میں سرے سے ہی نہیں تھی۔ درس و تدریس کے نئے طریقوں کے متعلق بھی ان کا علم بہت محدود تھا۔ نظم و نسق کی صلاحیت بھی بہت کم تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کام میں کوئی خاص مالی نفع بھی نہیں تھا، اس لیے تھوڑے ہی عرصے میں ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان سے یہ کھکھیڑیں نہیں اٹھ سکیں گی۔ چنانچہ وہ جامعہ سے مستعفی ہو کر لاہور چلے آئے اور یہاں آتے ہی دوبارہ پریکٹس شروع کر دی۔ ڈاکٹر عالم سیاسی افق پر طلوع تو ہو ہی چکے تھے، اب انہوں نے اسمبلی کی رکنیت کے لیے ڈول ڈالنا شروع کیا۔ 1926 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں خاکسار پارٹی کی طرف سے انہوں نے مغربی پنجاب میں راول پنڈی کے حلقہ سے انتخاب لڑا اور خان بہادر شیخ عبد القادر کو شکست دے کر اسمبلی تک رسائی حاصل کر لی۔ اس کامیابی سے ڈاکٹر عالم کے حوصلے مزید بلند ہوئے اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ دسمبر 1928 میں جب مسلم لیگ کے اجلاس دہلی اور کلکتہ دونوں جگہ بیک وقت منعقد ہوئے تو وہ کلکتہ کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ شفیع لیگ اور جناح لیگ میں تقسیم ہو گئی۔ ڈاکٹر عالم مسلم لیگ کے جناح لیگ کہلانے والے گروپ میں شامل ہوئے، مگر جلد ہی ڈاکٹر عالم نے بانی پاکستان محمد علی جناح سے بھی اختلاف کی راہ ڈھونڈ نکالی۔ مارچ 1929 میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ پر غور کرنے کے لیے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس دہلی میں طلب کیا۔ حالات پر غور کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کے درمیان اختلافات ختم کرنا اور مسلم لیگ کو پھر مسلم اتحاد کی ترجمان بنانا ضروری ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے لیگ کا ملتوی شدہ اجلاس مارچ 1929 کے آخر میں دہلی میں بلایا اور لیگ کے اجلاس سے پہلے ان لیڈروں کے ساتھ گفت و شنید کی جو آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی قرارداد کی حمایت میں پیش تھے۔ اس گفت و شنید میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ صاحبان جنہوں نے لیگ سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو سر محمد شفیع کی زیر صدارت ایک متوازی لیگ کی صورت میں منظم کر لیا تھا، وہ اس علیحدہ تنظیم کو ختم کر دیں اور متحدہ مسلم لیگ ان تمام مطالبات کو اپنا لے جو آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی قرارداد میں شامل کیے گئے تھے۔ اس گفتگو میں جو حکیم اجمل خان کے مکان پر ہو رہی تھی کچھ دیر لگ گئی۔ ادھر مسلم لیگ کا کھلا اجلاس شروع ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ لیگ کے پنڈال میں لوگ جمع ہو چکے تھے اور کرسی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح کی منتظر تھی۔ کچھ نیم مسلم لیگی نیم کانگریسی حضرات لیگ کے پنڈال میں یہ منصوبہ بنا کر آئے تھے کہ جلسے پر قبضہ کر کے اس سے نہرو رپورٹ کے حق میں قرارداد پاس کروا لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے آنے میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے آپس میں کانا پھوسی کی اور ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ صدر جلسہ کی آمد تک ڈاکٹر عالم کرسی صدارت سنبھال لیں اور کارروائی شروع کروا دیں۔
یہ تجویز پیش ہوئی تو ایک طرف اس کی رسمی تائید ہوئی اور دوسری طرف پنڈال میں نہیں نہیں ہرگز نہیں کا شور بلند ہوا۔ اسی شور میں ڈاکٹر عالم نے کرسی صدارت پر قبضہ جما لیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی غازی عبد الرحمن کو تقریر کی اجازت دے دی۔ غازی صاحب نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور سٹیج کی طرف بڑھے، لیکن اور لوگ بھی سٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ غازی عبد الرحمن نے 1 منٹ کے اندر اپنی قرارداد پیش کر دی۔ سٹیج پر اور اس کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پنڈال میں دکم پیل ہو رہی تھی، کرسیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ تصدق احمد خان شیروانی صرف اتنا کہہ سکے کہ میں اس تجویز کی تائید کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے دھکے مار کر انہیں سٹیج سے نیچے گرا دیا اور کچھ لوگوں نے ڈاکٹر عالم کو پکڑ کر کرسی سے اٹھا لیا اور پنڈال سے نکال باہر کیا۔ اتنے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کار آئی۔ راجہ غضنفر علی خان اور کچھ اور لوگوں نے جو ان کے انتظار میں باہر کھڑے تھے ان سے کہا آپ ابھی اندر نہ جائیں، پنڈال میں ہنگامہ برپا ہے اور مکے چل رہے ہیں۔ مگر قائد اعظم نے پرواہ نہ کی اور پنڈال کے اندر چلے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ بلند ہوا اور پنڈال میں سکون ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اطمینان کے ساتھ ڈائس پر پہنچے، ایک مختصر تقریر کی اور اگلے دن کے لیے جلسہ ملتوی کر دیا۔ مسلم لیگ میں ڈاکٹر عالم کو منہ کی کھانا پڑی تو جولائی 1929 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم نیشنلسٹ پارٹی کی بنیاد ڈال دی۔ اس پارٹی کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری منتخب ہوئے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ڈاکٹر عالم کی مطلون مزاجی نے پھر کروٹ لی۔ اب وہ کانگریس کی صفوں میں نظر آنے لگے۔ مارچ 1931 میں جب کانگریس کا سالانہ اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تو مہاتما گاندھی نے خواہش ظاہر کی کہ پنجاب کے کسی مسلمان کو کانگریس کی مجلس عاملہ میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے ابو الکلام آزاد سے درخواست کی کہ کسی موزوں آدمی کی سفارش کیجیے۔ مولانا عبد القادر قصوری سے ذکر کیا اور انہوں نے جھٹ اپنے دوست ڈاکٹر عالم کا نام تجویز کر دیا۔ یوں ڈاکٹر عالم کانگریس کی مجلس عاملہ میں شامل کر دیے گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد مولانا ظفر علی خان نے مجلس اتحاد ملت کی تنظیم نو کی تو انہوں نے ڈاکٹر عالم کو اس جماعت میں شمولیت کی دعوت دی اور ڈاکٹر عالم بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً اس جماعت میں بھی نہ صرف شامل ہو گئے بلکہ مجلس عاملہ کے رکن بھی بن گئے۔ 1936 میں لاہور میں مسجد شہید گنج کا مسئلہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر عالم کو ایک بار پھر منظر عام پر آنے کا موقع مل گیا۔ شام کو موچی دروازے کے باغ میں جلسہ تھا۔ ڈاکٹر عالم بھی پہنچے اور اس زناٹے کی تقریر کی کہ ڈاکٹر عالم زندہ باد کے نعروں سے سارا موچی دروازہ گونج اٹھا۔ اکثر لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ڈاکٹر عالم تقریر کر رہے ہیں۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ رات کو مسجد شہید کر دی گئی ہے۔ جس نے سنا سن ہو کے رہ گیا، پکڑ دکڑ شروع ہوئی اور جو لوگ اس تحریک میں پیش نظر آتے تھے انہیں گرفتار کر کے مختلف مقامات پر نظر بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عالم اس موقع پر بھی صاف بچ گئے، یعنی مسجد شہید کیے جانے سے ایک دن پہلے ہی وہ اپنی کوٹھی میں پڑے تھے اور بخار سے سارا جسم پھنک رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا بخار اس وقت اترا جب ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ ڈاکٹر عالم پہلے بھی 2 مرتبہ راولپنڈی کے شہری حلقے سے امیدوار کھڑے ہوئے تھے۔ اس دفعہ کے انتخابات میں بھی انہوں نے یہی حلقہ پسند فرمایا اور مجلس اتحاد ملت نے ان کو کامیاب کروا کر اسمبلی میں پہنچا دیا۔ مجلس اتحاد ملت والے تو اس خیال میں مگن تھے کہ اسمبلی میں ہمارا ممبر موجود ہے۔ اتنے میں خبر آئی کہ ڈاکٹر عالم تو کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے جواب طلبی ہوئی۔ وہ الفاظ کی موجوں کو اچھالتے ہوئے بولے، کانگریس میں ضرور شامل ہوا ہوں لیکن میرا انتخاب شہید گنج کے ٹکٹ پر ہوا ہے۔ اب اگر کانگریس مجھے اپنا ممبر بناتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانگریس اس ٹکٹ کو تسلیم کرتی ہے جس ٹکٹ پر میں نے نشست حاصل کی۔ ڈاکٹر عالم ابھی تک مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے ان سے کہا، عالم، اسمبلی میں لیگ کی باقاعدہ پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، اب تو تم قرارداد پاکستان کی حمایت بھی کر چکے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے جواباً عرض کی، سوچ کر جواب دیا جا سکتا ہے، جس پر قائد اعظم نے فرمایا، عالم، کسی پارٹی میں آنے جانے کے لیے کیا تمہیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے؟ قائد اعظم کے اس جواب سے ڈاکٹر صاحب گھبرا گئے اور اپنا سا منہ لے کر لوٹ آئے اور اس کے بعد ان کی مسلم لیگ میں شمولیت کی ہمت نہ پڑی۔ 1945 کے انتخابات میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر خاکسار پارٹی کے ٹکٹ پر راولپنڈی کے حلقے سے انتخاب لڑنے کی ٹھانی، مگر اب حالات یکسر بدل چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ روز روز پارٹیاں بدلنا راس نہ آیا اور ان کا نام ہی ڈاکٹر لوٹا پڑ گیا۔ انتخابات میں ڈاکٹر صاحب کو مسلم لیگی امیدوار فیروز خان نے شکست سے دوچار کیا۔ شورش کاشمیری کے مطابق اس پھبتی کے خالق عطا حسین میر کاشمیری تھے۔ وہ زمیندار اخبار میں کام کرتے تھے اور صوبائی محکمہ اطلاعات کی معرفت ریڈیو لاہور کے لیے پنجابی پروگرام کی خبریں بھی تیار کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کسی بات پر برافروختہ ہو کر انہیں ریڈیو سے نکلوا دیا۔ عطا حسین کاشمیری نے زمیندار اخبار میں فوراً ڈاکٹر صاحب کے خلاف مضمون لکھا جس کا عنوان تھا ڈاکٹر لوٹا، اور یوں ڈاکٹر لوٹا آنن فانن زبان زد عام ہو گیا۔ ڈاکٹر عالم جہاں جاتے ان کا استقبال لوٹوں سے کیا جاتا، حتیٰ کہ پولنگ اسٹیشنوں پر بھی لوگوں نے لوٹے سجا دیے۔
لاہور میں مزنگ روڈ پر ڈاکٹر صاحب نے نئی کوٹھی بنائی، یار لوگوں نے اس پر بھی لوٹوں کو جھنڈیوں کی طرح سجا دیا۔ سیاست میں عروج اور زوال دیکھنے کے بعد 9 مئی 1947 کو ڈاکٹر عالم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔